السلام علیکم۔ پاکستان کے دو صوبے ایسے ہیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، جہاں دہشت گردی نے اس قدر زور پکڑا ہے کہ اب کنٹونمنٹس بھی محفوظ نہیں ہیں اور فوجی اور پولیس بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اس کے لیے ایک ایسی مربوط حکمت عملی چاہیے کہ ہم دہشت گردوں کا مکمل طور پر صفایا کر سکیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہر چند سال کے بعد ہم یہ اپنا عزم جو ہے تازہ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستانی سرزمین سے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ کبھی ضرب عضب کرتے ہیں، کبھی رد الفساد کرتے ہیں، اب عزم استحکام کر رہے ہیں، لیکن پھر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ 2-4-5 سالوں کے بعد یہ سر اٹھا لیتے ہیں۔ کہیں ہماری خامیاں، کوتاہیاں ان کو جگہ دے دیتی ہیں، وہ موقع، وہ سپیس پرووائڈ کر دیتی ہیں کہ وہ ری گروپ کرتے ہیں، تگڑے ہوتے ہیں اور آ کے ہماری بچوں کا خون بہاتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں اسپیشل انٹرویو ہے، ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور صاحب، بہت خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں۔ آپ سے آج ہمیں خوش قسمت کہیں گے کہ آج کے دن آپ سے موقع مل گیا یہ سوال جواب کرنے کا، کیونکہ دو صوبے اس وقت فرنٹ لائن پہ ہیں، جس میں آپ کا صوبہ پہلے سے سر فہرست تھا، لیکن اب چند ایک واقعات نے بلوچستان کو بھی لائم لائٹ میں لے ہیں کہ توجہ صرف کے پی نہیں، بلوچستان پہ بھی کرنی پڑے گی۔ خود آپ کا جو علاقہ ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، لکی مروت، کرک، یہ وہ ایریاز ہیں کہ انسرجنسی ہٹ ایریاز ہیں، جانا مشکل ہے۔ کیا ہو گیا یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ یہ کچھ پچھلی دہائیوں میں جو پاکستان کے ایک حالات رہے ہیں، اسپیشلی جب ہمارا ایک بہت لمبا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ رشیا وار ہوئی، افغانستان پہ حملہ کیا رشیا نے، تو باقاعدہ اناؤنس کیا گیا کہ یہ جہاد ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاد کا اناؤنس ہونے کے بعد جہادی بن کر لوگ گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے جہاد کیا اور رشیا کو شکست دی۔ افغانستان نے آبویسلی ہمارے بہت سے لوگ وہاں پہ گئے اور حصہ لیا انہوں نے۔ پھر دوبارہ جب یہ امریکہ نے وہاں پہ دوبارہ حملہ کیا تو اس وقت جو ہے ہماری پالیسی چینج ہو چکی تھی۔ ہماری پالیسی یہ تھی کہ ہم ان کے الائی ٹائپ بن چکے تھے اور ہم اس کو سپورٹ کر رہے تھے اور اپنے ہوائی اڈے دے رہے تھے ان کو، اور یہاں سے وہ بمباریاں کر رہے تھے، اپنی سرزمین دی ہم نے استعمال ہونے دی پرائی جنگ کے اندر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری غلط پالیسی تھی۔ اس سے یہ ہوا کہ جو ہمارا تعلق تھا افغانستان کے ساتھ وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوا اس سے، اور پھر مجاہدین سے بات چلی گئی طالبان کی طرف، اور طالبان میں پھر ٹی ٹی اے کے بعد یہاں پہ ٹی ٹی پی بن گئی، اور پھر اسی طرح پھر اور جو اس طرح کی تنظیمیں تھیں وہ بھی یہاں پہ آ کے ایکٹیو ہو گئیں۔ بہت سے ممالک جو کہ ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو، انہوں نے بھی مختلف تنظیموں کے ذریعے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا، اور پھر دہشت گردی اور پھر خوارج، اور یہ پورا ایک پروسیس ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے ہماری پالیسی کی بہت غلطی ہے اس میں۔ اب جو حالات ہیں جس طرح آپ ابھی کا پوچھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے جو ایک بات ہے، افغانستان کے ساتھ ہماری بات چیت ضروری ہے، اور افغانستان کے ساتھ ہماری بات چیت اگر نہیں ہوگی تو جو اتنا لمبا 2200 کلومیٹر کا ایک بارڈر میرے صوبے کے ساتھ ہے، اس کو ہم نے فینس بھی لگایا جو کہ اب موجود نہیں ہے اس طریقے سے، ہم اس کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتے۔ فینس کہاں گیا؟ فینس جگہ جگہ سے کاٹ لیا گیا، توڑ لیا گیا۔ 2200 کلومیٹر کی اتنی لمبی فینس کو پروٹیکٹ کرنا کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ آپ اس کو کرنے۔ پھر باقی اس طرف جو لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ جو کر دیتے ہیں بعض اوقات، تو اس میں یہ کچے کے ڈاکو اور اس طرح کے کرائمز کا جو کمپیئر ہے ود ایسے ایریا میں جہاں پہ ایسی تنظیمیں ہیں اور ایسے ممالک ہوں، ان کا بارڈر ہو جنہوں نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہے، تو یہ کمپیریزن نہیں بنتا۔ تو اب وہ چونکہ اس سے بھی پروٹیکٹ نہیں ہو سکا، تو اس میں ہمیں ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنا چاہیے، اور پراپر ہمیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی G2G ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر بعد میں ایگری کر گئے کہ ہاں جی آپ بات چیت کریں ان سے۔ پھر انہوں نے کہا TORs بنائے، میں نے TORs بنا کر فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجے بھی ہیں۔ 2 مہینے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ میں نے اپنا ایک چھوٹا جرگہ بنا لیا تھا، اس میں میرا ایک جو حمد الحق صاحب ہیں شہید ہو گئے، اس میں کو شہید کر دیا گیا۔ جی وہ ممبر بھی تھے۔ ان کو شہید کس نے کیا؟ ان کا بھی ابھی تک یہی ہے کہ کنفرم تو ایگزیکٹ نہیں ہے یہ چیز، لیکن یہ جو TTP والوں نے تو اس کو کہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا، لیکن اس کے بھی جو ابھی تانے بانے ہیں وہ یہی ہے کہ جو باہر ممالک سے کچھ ایسی اور بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان میں سے کوئی تنظیم ہوگی، لیکن ابھی تک وہ انکوائری اس پہ ہو رہی ہے، پراپر JTV میں نے بنائی ہے اس کے اوپر، تو ابھی تک اس کی رپورٹ آ جائے گی۔ تو ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کے TORs کیوں نہیں اپروو کیا؟ TOR سے آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جی بتائیں، بیٹھیں کوئی بات کریں اس کے اوپر۔ اصل میں ان کے ایجنڈاز اور مصروفیات اور زیادہ ہے نا۔ ایجنڈا کیا ہے؟ وفاق کا ایجنڈا کچھ اور ہے؟ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ جی خوش کرنا ہے۔ کس کو؟ مینڈیٹ کے بغیر آئے ہوئے ہیں، لوگوں کو ڈالی جا رہے ہیں، محکمے نہیں ہیں تو منسٹر لیے جا رہے ہیں، کیبنٹ بڑھائی جا رہی ہے، یہ کام شروع ہے۔ لیکن دو اس میں امپورٹنٹ پلیئر ہیں، سارا فوکس PTI پہ ہے، PTI سر نہ اٹھا لے
ان کے ورکرز کو جو ہے نا پنجاب میں دباؤ, چھاپے لگاؤ, گھر توڑو, ان کے ممبر توڑو, لیڈرشپ میں درار پیدا کرو, کانسپریسیاں کرو ان کے خلاف, اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ نے ٹی او آر اوکے کیا تو پھر تو آپ کا کام تھرو ہے, ادروائز تو نہیں تھرو ہوگا. تو اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے اس معاملے میں؟ بالکل آن بورڈ ہے, اور ہم نے جو یہ ٹی او آر بھیجے ہیں اس پہ ہم کو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ بیٹھ جائیں. اگر وہ اپروو, اس میں ان کے بھی نمائندے ساتھ ہوں گے, اگر وہ جلدی اپروو ہو جائے ہم چلے جائیں بات کر. دیکھیں ہماری پشتوں میں ایک رواج ہے, ہم پہلے جاگ کرتے ہیں. یہ ایک جاگ ہے کہ ہم ساتھ بیٹھے اور ہم انہیں کہیں کہ جی یہ بات ہے ہماری. اور مشران یہ تو پہلے فیض 1 میں تو چھوٹا جرگہ ہے, اس کے بعد بھی پورے میں قبائل کا ایک بڑے جرگہ بھی ایک کروں گا جس پہ ہر قوم سے بندے لیے جائیں گے. اسے میں نے کافی ورکنگ بھی کر لی ہے, سیپریٹی میں نے کافی کر لی ہے جرگے اس پہ. پھر جب وہ سب جائیں گے اور وہ بیٹھیں گے تو وہ کوئی عام چیز نہیں ہوگی, وہ ایک گرینڈ جرگہ ہوگا اور وہ قوموں کے درمیان ہوگا, ان قوموں کے درمیان جن کے اسٹیک ہوتے ہیں. اور یہ بات ذہن نشین کرنے سب عوام کے بغیر اس طرح کی جنگ جیتنا ناممکن ہے. کیا عوام ساتھ نہیں ہے؟ ضروری ہے. عوام تو ساتھ ہیں, عوام تو چاہتے ہیں کہ امن ہو. عوام امن تو چاہتے ہیں, لیکن عوام کا اپنے اداروں سے, اپنی حکومتوں سے اعتماد بھی اٹھ چکا ہے. کیوں اداروں سے کیوں اعتماد؟ غلط پالیسیاں. غلط پالیسیاں یس, غلط پالیسیوں کی وجہ سے اعتماد اٹھ چکا ہے. اب دیکھیں نا, اب گڈ طالبان, یہ گڈ طالبان کیا ہے مجھے آپ بتائیں. ابھی بھی ہے وہ تفریق گڈ اور بیڈ کی؟ میں نے تو بڑی سختی کر کے بند کی ہے, لیکن پھر بھی ابھی تک گھوم رہے ہیں, اندر پروٹیکشن مل رہی ہے ان کو. کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر جب آپ نے سوال جواب بہت ہوئے, وہاں آپ نے پوچھا یہ گڈ طالب کون ہے؟ اب اس کی تو میں ساری باتیں آپ کو نہیں بتاتا کیونکہ ان کیمرہ تھی, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گڈ طالبان جو ہے ان کے باقاعدہ اڈے بنے ہوئے تھے, یہ اوپنلی گھومتے تھے. میں نے ایپیکس کمیٹی میں نے پھر منظوری لے کر ان کو بند کیا, لیکن ابھی بھی وہاں موجود ہے اور پروٹیکشن ان کو مل رہی ہے. ان کا جو ایکسپوجر تھا وہ میں نے کم کر دیا کیونکہ ہماری ایپیکس کمیٹی میں منظوری ہو گئی ہے کہ ان کو نہیں چھوڑنا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں نا, اب گڈ طالبان کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرنڈر کیا, جنہوں نے سرنڈر کر دیا. اب سرنڈر بندہ جو سرنڈر کر گیا, ٹھیک ہے, اس کو سزا نہ دیں, آپ اپنا کام کاروبار کریں, زندگی گزارے, لیکن آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو جنگ جیت کے دے گا. ون سرنڈر از آلویز سرنڈرڈ. وہ ہماری طرف کہتے ہیں وہ بگلا بٹیرا ہوتا ہے نا, ایک پیڑ میں بگلا ہو جائے, جتنا اچھا نسل کا بھی ہو نا وہ دوبارہ پھر پیڑ میں لڑتا نہیں ہے. تو ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے, ہم خود لڑ سکتے ہیں مقابلہ. ان کو ہتھیار دے کے ہم نے شہروں میں گھمانا شروع کر دیا ہے, انہوں نے بھتے شروع کیے ہوئے ہیں, بندامی بن رہی ہے ان سے. ان کا کام کیا ہے؟ آپ کے علاقوں میں جو رات کو ناکے لگتے ہیں وہ طالبان لگاتے ہیں. ان میں بہت سارے یہ ہوتے ہیں, ابھی تو میں نے اس لیے جو کم ہوئے ہیں کیوں ہوئے ہیں, جو گڈ طالبان بند کیے ہیں یہ ان کے کور کے ابھی بھی ناکے لگ رہے ہیں, وہ کون لگا رہے ہیں؟ ابھی جو کچھ لگ رہے ہیں ان میں یہ والے بھی ہیں, لیکن جو باقی ہیں آتے ہیں, ناکہ ایسے نہیں لگا سکتے. تھوڑی میں کلیئرٹی کروں, شکر ہے میری حکومت کی ایک عملداری ہے, ایسا نہیں ہے. آتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, پھر نکل جاتے ہیں, کبھی کھڑے ہو کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن تھوڑی وصولی کی. لیکن سر دیکھیں نا اتنے بڑے ایریا میں, اب وہ آ کے موجود تو یہاں پہ ہیں ان ایریاز میں, تو آ کے آئے, کارروائی کی, ویڈیو بنائی, چلے گئے. لیکن 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے زیادہ جب تک میرا وہاں پہ ٹائم ہے پہنچنے کا, اس وقت تک وہاں پہ نہیں سسٹین کر سکتے. شام میں وہ دندناتے پھرتے ہیں جی, معذرت, ایسا نہیں ہے, دندناتے پھرتے ہیں شام کے بعد, ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے, حافظ گل بہادر اور نور ولی محمد یہ کدھر؟ ادھر ہی کہیں ہوں گے فی الحال. ادھر تو ہمارے والے ان ایریا میں تو ابھی تک ان کی لوکیشن ہمارے پاس کوئی نہیں آ رہی. یہ گڈ طالب ہے کہ بیڈ طالب ہے؟ یہ پہلے گڈ تھے, اب بیڈ ہو گئے. یہ کب تک گڈ تھے؟ یہ کافی عرصے تک گڈ تھے. بڑا انہوں نے گھومتے تھے, بڑے یہ اسلحے لے کر ہمارے اپنے ایریاز میں, چھاونیوں میں بڑے یہ بندے لے کے گھومتے تھے. تو ہمارے علاقوں میں جو حملے اب ہو رہے ہیں, یہ جو بنو والا کنٹونمنٹ والا اٹیک ہے, اس کے پیچھے کون تھا؟ اب تو یہ خود ہی اس کو مان رہے ہیں کہ ہم نے کیے ہیں حملے. وہی لوگ. کون؟ وہ جو گڈ سے بیڈ ہو گئے ہیں اب. یہ انہی کے بندے تھے جنہوں نے بنو والا کنٹونمنٹ, انہوں نے خود مانا ہوا ہے نا, جو انہوں نے مان لیا کہ ہم نے کیا ہے, تو ظاہری بات ہے جو ان میں کمانڈر ہے تو ظاہری بات ہے وہی ہے. لیکن بات یہ ہے, اصل چیز یہ ہے کہ عوام کا اعتماد جو ختم ہوا, چاہے اس کا غلط پالیسیوں سے ہو گیا, اب تو ریوائز کر لو غلط پالیسیاں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں چیف منسٹر کی, تو اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے نے یہ کیا تو میں اس کو ٹھیک نہیں کروں گا, میں بھی وہی کروں گا. یا میں نے کوئی غلط کیا اور مجھے پتہ چلا کہ غلط تھا, اور میں انا کے مسئلے میں اس کو ریویو نہ کروں, اس کو ریوائز نہ کروں, تو ایسے نہیں چلتا. جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کی, اس میں آپ سے منسوخ کیا گیا کہ آپ نے تو ساری پی ٹی آئی کو دہشت گرد بنایا ہوا ہے, ہمارے پہ پرچے کر کر کے دہشت گردی کے اندر ڈالا ہوا ہے ہمیں, تو اصل دہشت گردوں کو آپ پکڑ نہیں رہے. یہ آپ نے شکوہ کس سے کیا تھا؟ دیکھیں کمیٹی والی باتیں ویسی ہے نا, نہیں ساری تو نہیں بتا سکتے, لیکن یہ تو رپورٹ ہوئی ہے نا. بات یہ کہ اصل میں رپورٹ میں تو ابھی مجھے ایک اور بھی رپورٹ ہوئی ہے, اور اس میں میں نے آج سے رابطہ کیا ہے کہ وہ ایک بندہ ہے
ایک ان کا پالا ہوا وہ فیصل واوڈا اکثر بولتا رہتا ہے کہ میں کبھی اس کو جواب نہیں دیتا ہوں. اس سے تو وہ 9 مئی والا بیان آیا نا کہ آپ نے کہا 9 مئی والوں کو سزا دو. ہاں جی, اس پہ میں آتا ہوں, پہلے میرا اس سوال کا جواب دیتے پھر میں 9 مئی والا بھی پوچھتا ہوں. آپ نے پوچھا کہ دہشت گردی کے بات یہ ہے کہ میں نے بالکل کہا. کس سے پوچھا؟ اسٹیبلشمنٹ سے. میں نے کہا کہ جی آپ تو میرے حلقے میں سے ایک حلقے میں سے 500 بندوں کو اٹھایا گیا تھا لیگلی اور انلیگلی. ایف آئی آر کر کے بھی اٹھایا, اس کے علاوہ غائب بھی کیا. 500. اب پاکستان میں 1000 حلقے ہیں, کتنے لاکھوں لوگ بنتے ہیں, کیا کیا گیا ان کے ساتھ؟ تو دہشت گردی میں میرے اوپر اس وقت 100 ایف آئی آر ہے دہشت گردی کی. کچھ پہ میری ضمانت ہو گئی ہے, کچھ پہ میں ایبسکانڈر ہوں. اس والے چل رہے ہیں کیس میرے اوپر 63+ کیسز میرے اوپر ہیں. اسی عدالت نے بتایا دہشت گردی کے. میں چیلنج کرتا ہوں گل بہادر میں کتنے ہیں, کل رپورٹ دے دیں. جو یہ کہہ رہے ہیں نا سب سے بڑا ایشو. اچھا, آپ کا موازنہ پھر گل بہادر سے کیا ہے. اس وقت سب سے بڑا ٹیررسٹ کس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں, جو اون کر رہے ہیں ایکٹیویٹیز کو, گل بہادر ہے یا نور ولی ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کتنی ایف آئی آر ہیں ان کے اوپر دہشت گردی کی. میرے 5 کی, اور عمران خان کی تو 1% بھی نہیں ہوگی. میری آپ کو انہوں نے کیا جواب دیا میٹنگ میں انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ سوال جواب تو نہیں تھا فی الحال. یہ تو ایک میٹنگ ایسی تھی, تو پریزنٹیشن تھی. پریزنٹیشن کے بعد پھر ہر ایک نے اپنی بات کی. صرف اس میں بھی میرے تحفظات ہیں کہ آپ میٹنگ میں ہر ایک پریزنٹیشن کے بعد ہر ایک نے بات کر لی. اب اس کا اسٹیپ 2 یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک چھوٹی میٹنگ میں بیٹھنا چاہیے, چھوٹی کمیٹی میں, اور ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہاں جی بتائیں مالک صاحب, آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا چاہیے, کس طریقے سے آپ یہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں اس چیز کو. آپ کہیں گے مجھے گاڑی چاہیے, میں وہ گاڑی تو میرے پاس نہیں ہے. آپ کہیں گے چلو موٹر سائیکل, پھر آپ ذہن میں ڈالیں گے نا کہ میں کاؤنٹر کرتا ہوں موٹر سائیکل. ایک نقطے کے اوپر کام کیا جائے. تو میں موٹر سائیکل بھی نہیں ہے, پھر آپ اپنا پیدل پلان بنائیں گے یا رینٹ پہ گاڑی لیں گے یا کوئی موٹر سائیکل کہیں اور سے ارینج کریں گے نا. تو یہ پراپر پلان بننا چاہیے. 9 مئی کے اوپر پریزنٹیشن ہو جانا, اس کے بعد میں نے اپنی بات کی, آپ نے اپنی بات کی, اس نے اپنی بات کی, چلو جی اعلامیہ پیش کر دیا. اس طرح کی دہشت گردی کاؤنٹر ہوتی یا ہو سکتی اب تک ہو گئی ہوتی. ان سے آگے نکلنا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کل ڈسکشن ہوئی ہے, جو منصوبے کی بات کی, یہ پلان کی, اس سے دہشت گردی نہیں قابو ہونے والی؟ اچھی ڈسکشن تھی, لیکن ان کے لیے نہ ہی ہوگی جنہوں نے پہلے ملی نہیں. میرے لیے تو نہ اس لیے نہیں تھی کہ میں تو مجھے تو زبانی یاد ہے. ہاؤ نمبرز آف شہداء بھی مجھے زبانی یاد ہیں, اپڈیٹڈ بھی مجھے زبانی پتہ ہوتے ہیں. ان کی طرف سے کتنے ہم نے کیے وہ بھی مجھے پتہ ہے, کتنے آپریشن ہوئے یہ بھی مجھے پتہ ہے, جو آئی بی آپریشن ہو رہے ہیں, کیا کیا ہوا, کیا نقصانات ہوئے, کہاں سے تھریٹس ہیں, مجھے تو پتہ تھا ساری چیزوں کا. کچھ جو نئے لوگ تھے ان کے لیے نئی باتیں ہوں گی. لیکن ایسی میٹنگ میں پریزنٹیشن کے بعد صرف بات کرنا حل نہیں ہے. بات کے بعد کنکلوژن نکالنا کہ آگے کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا آگے اقدامات کرنے ہیں, ان اقدامات کے لاجسٹک کیا ہوں گے, ان کو کرنے کی کون کون سی ذمہ داری کس کی ہوگی. جب تک ہم اس کو ڈیٹیل میں پراپرلی پلان نہیں کریں گے تو اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. 9 مئی صحیح کام تھا پی ٹی آئی کا یا غلط کام تھا؟ دیکھیں 9 مئی جو ہے نا, 9 مئی کے اندر جو ہوا, جو لوگوں نے پارٹی پالیسی وائلیٹ کی ہے. پارٹی پالیسی میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ آپ جا کے ایسی جگہوں پر جائیں کہ جن جگہوں کے اوپر ہمارے عسکری جگہ ہیں یا ہمارے اس طرح کی جو پوائنٹس ہیں جہاں پہ آپ اندر گھسے اور توڑ پھوڑ کریں. آپ مذمت کرتے ہیں؟ اٹ واز ناٹ اے پارٹی پالیسی. آپ مذمت کرتے ہیں؟ میں اس چیز کی جو پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ہوئی ہے اس کی مذمت ضرور کرتا ہوں, لیکن میں ساتھ یہ بھی بولتا ہوں وہ جو بات ہوئی آپ نے کی ذکر وہ فیصل وابڈا والی سزا دے 9 مئی والا, اس پہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے تو ایسے نامعقول لوگوں کو ایسی میٹنگ میں بلایا نہ جائے. جو بلاتے ہیں نا میٹنگ, ایسے نامعقول لوگوں کو نہ بلایا کریں, کیونکہ یہ تو اپنی کھانیاں مار رہے ہوتے ہیں. اور ایسے نامعقول لوگوں کو بلاتے ہیں بھی ہمیں نہ بلایا کریں, یا پھر اس کو ان کیمرہ کا نام نہ دیا کریں. اور اس کے بعد اس نے جو جھوٹ بولا ہے اور منسوب کیا ہے, تو اب پہلی بات میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کہ یا تو میری آپ ویڈیو نکالیں, اس کی ویڈیو تو ہے نا ان کیمرہ کی بھی, اور وہ آپ دکھائیں, ورنہ میں ڈیمانڈ کروں گا کہ دکھائیں. آپ نے کہا کہ 9 مئی والوں کو سزا دیں. میں نے یہ کہا, اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس نے کہہ دیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ورنہ ویڈیو نکال کے دکھائیں. آپ نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ پارٹی پالیسی نہیں تھی. 9 مئی میں جذبات کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے اگر کسی نے لائن کراس کی ہے, پارٹی پالیسی کے خلاف گیا ہے, تو اس نے اتنی بڑی غلطی نہیں کی, اتنا بڑا جرم نہیں کیا کہ اس کا ملٹری ٹرائل ہو. کیونکہ ملٹری ٹرائل کے لیے آپ کا اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر حملہ کرنا ہوتا ہے. وہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا, ویپن نہیں تھا, وہ مسلح نہیں تھے, تو اس لیے ان کی ملٹری ٹرائل میں سزا نہیں بنتی, ان کو رہا کیا جائے. یہ میرے ایگزیکٹ ورڈز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں. لے آئیں ویڈیو نکال کے, یہی ہوں گے. اور فیصل وابڈا نے اگر یہ بات جو کی ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میٹنگ میں نہ بلایا کریں. اور فیصل وابڈا سے یا تو یہ تردید کرائیں گے یا میں ان سے ڈیمانڈ کروں گا کہ مجھے اب اس میٹنگ کے مجھے اپنی پوری بات کی
مجھے اپنی ویڈیو اب چاہیے تاکہ میں قوم کو دکھاؤں، کیونکہ ایسے نامعقول لوگوں کے ساتھ بٹھا کر اس طرح سے ان سے غلط باتیں کروا کر ہماری کریڈیبلٹی کو خراب نہ کیا جائے۔ جنہوں نے جلاؤ گراؤ کیا، لاہور کور کمانڈر ہاؤس ہے یا وہ میاں والی میں مالم ایئر بیس ہے، جنہوں نے آگ لگائی، جلاؤ گراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ دیکھیں سزا کیا ہے، کیا ملٹری کوڈ کی سزا تو نہیں بنتی نا ان کی؟ یہی میں نے کہا کہ ملٹری کوڈ کی سزا میں آپ کا مسلح ہونا ضروری ہے، کہ آپ مسلح حملہ آور ہوں۔ وہ مسلح حملہ آور نہیں تھے، ایک نادانی ہوگی، جذبات میں کچھ کر دیا ہوگا، لیکن ملٹری کوڈ کی سزا سے ختم کر کے ان کو رہا کیا جائے۔ یہ میرا موقف تھا، ہے، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں تھی، وہ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ گئے ہیں جذبات کی وجہ سے، تو اس میں یہ سزاؤں کی نہیں بنتی۔ تو میں نے کل ڈیمانڈ کی ان کو رہا کرنے کی۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کی پارٹی کل اندر چلی جاتی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، تو آپ کی پارٹی اندر کل اجلاس کے اندر چلی جاتی تو اچھا نہیں تھا؟ آپ لوگوں نے انتہائی اہم موقع کے اوپر اس کا دیکھیں میری پارٹی کا، پہلے تو میری پارٹی کا چھوڑا کیا ہے انہوں نے، اب میں ایک وزیر اعلیٰ ہوں پی ٹی آئی کا، لیکن اس وقت میری پوزیشن یہ ہے کہ میں آزاد حیثیت سے بیٹھا ہوں اپنی اسمبلی میں۔ میری پارٹی کا تو نام ہی ختم کر دیا انہوں نے، نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان سے ملنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں جا کے ملنے تک ہم مشاورت کر لیں، اس کے لیے ملاقات تک نہیں کرائی گئی۔ پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ آ کے ہم ادھر بیٹھ کر جو ہے بات کریں گے اس کے اوپر۔ اس کے بعد فیصلے کے باوجود ابھی تک مجھے ریزرو سیٹیں نہیں ملی، ابھی تک میرے صوبے میں سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا۔ اس سینٹ کے بعد ابھی تک اجلاس میں بھی آپ نے کچھ نکات اٹھائے، تو میں نے اس لیے اٹھایا کہ میرا سینٹ کا الیکشن ہی نہیں ہوا اب تک، اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس پہ پرائم منسٹر یا آرمی چیف نے آپ کو کوئی رسپانس نہیں دیا؟ سر میں نے بتایا نا سر، یہ بیسیکلی کوئی ایسی میٹنگ میں اس کو کہوں گا بھی نہیں، یہ ایک بیسیکلی پریزنٹیشن تھی میرے خلاف میں، تو پریزنٹیشن مل گئی، آپ نے اپنی بات کر لی، میری باری آئی میں نے اپنی بات کر لی، اس کے بعد میری بات کا آپ نے جواب نہیں دیا، آپ کی بات میں نے کویسچن نہیں کیا، میری بات کو آپ نے کویسچن نہیں کیا، اور اس کے بعد وہ قرارداد پیش ہو گئی۔ بس قرارداد کے بعد اچھے چائے پی کے چلے گئے؟ اس کے چائے تو نہیں تھی، رمضان تھا، رمضان تھا تو، لیکن اسٹریٹجی تو پھر درمیان میں رہ گی نا، کیونکہ ہمیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ جو جنوبی اضلاع ہیں آپ کے کے پی میں اور کچھ بلوچستان کے اضلاع ہیں، وہاں ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہونا ہے ابھی۔ دیکھیں ہمارے جو آئی پی آپریشن ہیں، ظاہری بات ہے جو ایلیمنٹس اس طرح گھوم رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں، وہ تو ہمارے ریگولر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے جو آپ کو بات کی ہے کہ اس کے اوپر پھر ڈیٹیل میں بیٹھ کے اب ایریا وائز اس ایریا کے چیلنج کیسے ہیں اس کے حساب سے بیٹھ کر پھر لاجسٹکس، پھر کس نے کیا کرنا ہے، کون سی جگہ کس نے پروٹیکٹ کرنی ہے، کون سی کس کی ذمہ داری ہے، اگلے نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا لاجسٹکس چاہیے، کیا پلان چاہیے، یہ بیٹھ کے پراپر بنانا پڑے گا۔ اس طریقے سے کہ بس آپ ایک قرارداد پڑھ لیں اور پاس کر لیں، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ لیکن ساؤتھ وزیرستان، کرک، بنو، ٹانک، یہ لکی مروت، یہ ان علاقوں میں آپریشن کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں آپریشن تو کی صورت میں بھی ہم ان کو الاؤ نہیں کرتے، ہاں بالکل نہیں، اس کی وجہ ہے نا، دیکھیں ہم سے پہلے ہم نے آپریشن کیے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا ہے، تو ایسی چیز کیسے ہم الاؤ کر لیں کہ جو فائدہ، ہمیں پتہ ہے کہ فائدہ نہیں ہونا، اس کا الٹا نقصان ہونا ہے۔ انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے وہ آلریڈی چل رہے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے وہ تو ہر جگہ چلتے ہیں، کسی بھی شہر میں چل سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو اطلاع ملے کہ یہاں پر کوئی ٹیررسٹ۔ آپ ان کو وائپ آؤٹ کیسے کریں گے اگر ان کی اتنی انٹینسٹی ہے، کئی ہزار کا اندر لوگ بیٹھے؟ میں نے اپنا میں نے اپنی جو ہے پروونشل ایکشن پلان میں میں نے کام شروع کیا جب میں نے صوبے کی ذمہ داری سنبھالی، اور میں نے اسے بڑی چیزوں پہ غور و فکر کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب تک ہم کیوں کامیاب نہیں ہو رہے۔ تو میں نے جو پہلی چیز سمجھی اور دیکھی، مشاورت کے ساتھ ظاہری بات ہے پوری ٹیم ہے، کہ ہمیں عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے، ہمارے ساتھ عوام کھڑی ہو جائے، پھر ہماری جو کمیاں ہیں ہماری پولیس کے پاس اکوپمنٹ کی، گاڑیوں کی، ہر طرح کی جس طرح کی بھی ہمارے پاس کمیاں ہیں، ہمارے پاس اگر پولیس کی نفری کی کمی ہے اس ایریا میں، ادھر ہماری چیک پوسٹیں نہیں ہیں اس حساب کے ساتھ، وہاں پر ہمارے تھانے نہیں ہیں اس حساب کے ساتھ، ہماری گاڑیاں کم ہیں، بلیٹ پروف گاڑیاں کم ہیں، مطلب پورا ہم نے اس پہ ورکنگ کی، جس میں ایک چیز جو مین تھی وہ یہ تھی کہ عوام ہمارے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں نے اس پہ کام شروع کیا، ورکنگ کی، لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ہم نے کام کیا، اور اس دن کرک میں جو حملہ ہوا، کرک کی عوام نکل آئی، کھڑی ہو گئی اپنی پولیس کے ساتھ کہ ہم دہشت گرد کو یہاں نہیں چھوڑیں گے۔ لکی میں لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا دہشت گرد، ہم کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ نہیں، لکی میں پہلا واقعہ بھی تو بتایا نا، پہلے واقعے میں انہوں نے وہاں ہماری جو ملٹری کی ڈپلائمنٹ تھی اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا پولیس کا۔ اب دیکھیں نا یہ کامیابی ہے نا، وہ کیوں پیدا ہوئی؟ یہ کامیابی تھوڑی ہے، یہ تو مسٹریس پیدا ہو گیا۔ کامیابی میری یہ ہے کہ جب میں آیا تو اس وقت مجھے صبح ایسے حالات میں ملا کہ میری اپنی پولیس نے ہڑتال کر دی لکی میں کہ فوج کو یہاں سے نکالو، ہمیں فوج پہ اعتماد نہیں ہے۔ یہ کتنی الارمنگ بات ہے، مجھے اس حالت میں صبح ملا۔ آج الحمدللہ
میں اس کو اس پوزیشن پہ لے آیا ہوں کہ آج لکی کی عوام نے اعلان کر دیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اپنی فورسز کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے. یہ ہے جیت. لیکن آپ کو آپریشن کی طرف جانا پڑے گا. آپ کے 4 بندے چیک پوسٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, 6 بندے تھانے میں ہوتے ہیں, وہ آتا ہے 40 کا لکھر اڑا کے چلا جاتا ہے. نہیں 4 اور 6 نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ ابھی میں نے آنے کے بعد تقریباً 24 لوگوں کی تو میں نے خالی ایریا میں نے منظوری دی ہے جو اس وقت ٹریننگ ہے. وہ تو ابھی 1 سال لگے گا جی, 1.5 سال لگے گا ان کو. نہیں ایسا نہیں ہے. پھر باقی ابھی آپ کل 1-2 دن پہلے میں خبر پڑ رہا تھا آپ نے کوئی پیسے منظور کیے ہیں روٹین میں دیتے رہتے ہیں. یہ لمبا پلان ہے ابھی آپ کا, فوری طور پہ کیا بھی دے رہے ہوتے ہیں, وہ ہم روٹین میں بھی دے رہے ہوتے ہیں. باقی پھر آپ کو اگر میں بتاؤں نا فگر کہ آپریشن کے دوران اتنے زیادہ دہشت گرد نہیں مارے گئے جتنے پچھلے 1 سال میں ہم لوگوں نے مارے ہیں. کتنے مارے؟ مور دین 680. اور ابھی دس از, میں پھر کہہ رہا ہوں, دس از ناٹ دا سولوشن. یہ سولوشن نہیں ہے. کتوں کو آپ مار رہے ہو, پیچھے سے اور آ رہے ہیں, پیچھے سپورٹ میں اور آ رہے ہیں, پھر افغانستان سے آ رہے ہیں. تو بات یہ سولوشن نہیں ہے. اس کے لیے پراپر ہمیں پلان کر کے اس چیز کے خاتمے کے لیے پہلے تو وہاں بات چیت کرنی پڑے گی اس ملک کے ساتھ جہاں پہ پروٹیکشن مل جاتی ہے, اور پھر آ جاتے ہیں ساتھ میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر ہماری عوام کا اعتماد کہ عوام بھی کھڑی ہو. دیکھیں عوام اگر کھڑی ہو نا, عوام ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. پولیس والے کو اطلاع ملتی ہے کہ کچھ ہو گیا تو پہنچتا ہے نا, پہنچتا ہے. عوام کو پتہ ہے کون کہاں پہ ہے اور کیا کر رہا ہے. اگر عوام ساتھ کھڑی ہو جائے اور عوام نہ چھوڑے, کسی کی جرت نہیں ہے کہ علاقے میں پر مار لے. وہ گنڈا پور صاحب ایک بریک قریب آ گئی ہے, بریک لے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. علی امین خان گنڈا پور صاحب, ایک ایشو جو بہت بڑا ہے پاکستان میں وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. آئی ہوپ کہ کل میٹنگ میں اس پہ بھی کوئی بات ہوئی ہوگی. سیاسی استحکام کے بغیر کوئی آپ چیز اچیو نہیں کر سکتے, وہ کیسے آئے گا؟ دیکھیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے تو میں بڑا کلیئر ہوں اس بات پہ کہ جب تک عمران خان جیل میں ہے اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ انٹرنیشنلی پورٹرے نہیں کر سکتے, اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ اسٹیبلٹی ہے. چاہے پروٹیسٹ ہوں نہ ہوں, دھرنے ہوں نہ ہوں, لیکن آپ نہیں کر سکتے. عمران خان کو بار انہوں نے جو مطلب ہے کل میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے اندر کیا ہوا ہے, اس کے اوپر کل کوئی ایسی بات اس کے اوپر نہیں ہوئی پریسائسلی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے اور خان صاحب کے حوالے سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیس ہیں, آپ کو پتہ ہے کوئی اتنی اہمیت کے کیس نہیں ہے, تو آپ یہ مزید جو ہے نا ان کیسوں میں خامہ خواہ جو گند انہوں نے بنایا ہوا ہے اسے نکلنا چاہیے اور آگے بڑھنے کے لیے خان صاحب کو رہا کرنا چاہیے. آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی عمران سے؟ میری ملاقات ہوئی 25 دن پہلے ہوئی تھی. 20-25 دن. اور دوبارہ کب مل رہے ہیں؟ دوبارہ تو ملنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تو کوشش کرتا ہوں 1 ہفتے بعد میں شروع ہو جاتا ہوں کہ میری دوبارہ ملاقات ہو جائے, لیکن ملاقات ہی نہیں چھوڑتے ہیں, مجھے ملنے نہیں دیتے. آپ نے لاسٹ انٹرویو میں مجھے کہا تھا کہ 99% معاملات طے ہو گئے تھے, 1% رہ گیا تھا, وہاں بات اٹک گئی. تو وہ ابھی تک اٹکی ہوئی ہے, آگے چلی نہیں؟ ہاں وہ اصل میں اٹک اس لیے گئی کہ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی میں جو ہے نا وہ تو بیچ میں ایک اور ایڈونچر. خیر میں تو اس آپ کی ٹانگیں کھینچی گئی. میں تو اس چیز کے حق میں تھا کہ ابھی جس طرح کل میں گیا ہوں چیف ایگزیکٹو میں اس میں گیا ہوں اور میرا جانا بنتا بھی تھا, اور ساری بات خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی پارٹی نے آپ کی ٹانگیں کھینچی ہوئی. یس, تو اس میں جو ہے اگر میں صوبے کا صدر ہوتا تو پھر چونکہ میں ایک تنظیم کو ہیڈ کر رہا ہوتا تو پھر میرے ساتھ وہ اگر چیز لگی ہوتی تو کل کی میٹنگ میں اس پوزیشن کے ساتھ وہ پوزیشن میرے ساتھ نہیں تھی تو بہتر تھا. لیکن وہ جو باتیں چلی اور چلائی گئیں اور جو شروع ہو گیا کہ اس طرف لے گئے وہ جی ہٹا دیا ہے تو آگے ہٹا رہے ہیں, تو پتہ نہیں کوئی MNA ہوگا تو پتہ نہیں فلانا MP ہوگا تو اس کا نام آ رہا ہے, تو اس کا نام آ رہا ہے, تو جی چینج کر رہے ہیں. تو وہ جب مین گارنٹر ہی ان کوشچن میں آ گیا, اور پھر جو ہمارے والے ساتھ دوسرے والے بھی ہیں نا علی امین خان گنڈا پور گارنٹر تھا اور علی امین خان گنڈا پور کے اوپر ہی شک پڑ گیا. نہیں ادھر سے تو میرے پہ شک نہیں پڑا, پارٹی کس ادارے سے ہٹا دیا, 2 وزیروں کے نام آگے بدل دیا. یہاں سے جو ہے نا پارٹی کے اندر سے جو حرکتیں ہوتی ہیں نا سر, اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ مخالفین کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ پھر اپنا وہ کام کر سکے جو ان کو سوٹ کرتا ہے. دیکھیں اس وقت سسٹم میں بینیفیشری بیٹھے ہوئے ہیں, جو بینیفیشری ہیں اس چیز کے, وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں نا, ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے. لیکن آپ کی پارٹی تتر بتر ہو گئی جی, ٹوٹ گئی. پارٹی کی گروپ بن گئے, چھوٹے چھوٹے پاکٹس بن گئی ہیں اس کے اندر. سر پارٹی اصل میں اس لیے میں کہتا ہوں خان صاحب کا باہر آنا ضروری ہے کہ اصل میں بات ہے کہ بغیر لیڈر کی جو پارٹی ہے نا سر, وہ پارٹی نہیں رہتی اس طریقے سے. اب ہم تو اپنے پورا ڈیلیور, میں بھی چیلنج کرتا ہوں کہ اس وقت اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ایک چیف منسٹر تو علیحدہ کر لیں, پارٹی کے جتنا کچھ میں کر رہا ہوں ہر طرح سے, چاہے وہ پروٹیسٹ ہے, چاہے وہ دھرنا ہے, چاہے وہ ہمارے لوگ جو اس وقت ملٹری کورٹ میں ہیں ان کی دیکھ بھال ہے, چاہے ابھی جو ہمارے بندے گرفتار ہیں ان کا سب کچھ ہے. تو میں پوری پارٹی کو چیلنج کرتا ہوں اس بات پہ
کہ تنقید تو یہاں پہ چل رہی ہوتی ہے، لیکن جتنا میں کر رہا ہوں کوئی بندہ بھی آ کے بیٹھ جائے مناظرہ کر لے، میرا 1% یہ پوری پارٹی بھی نہیں کر رہی. پارٹی میں 2 پاورفل پرسنالٹیز ہیں اس وقت، ایک بی بی عمران خان کے علاوہ بشرا بی بی اور دوسری علیمہ خان. آپ دونوں کی گڈ بکس میں ان سے تو میرا دیکھیں ان سے اتنا میرا مقابلہ ہے. گڈ بکس میں نہیں. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں میں گڈ بکس میں نہیں ہوا، میں گڈ بکس میں آنے کے لیے کیا کروں پھر وہی بتا دیں آپ مجھے. ابھی چند دن پہلے علیمہ خان سے کچھ وکلا کو ڈانٹ پڑی ہے، یہ مروت شیر افضل مروت پر پارٹی سے نکال دیا ہے. ایک بات کلیئر ہے، وہ جن کو ڈانٹیں پڑی ہیں ڈانٹوں والے جو ہے نا، گڈ بکس میں آنے کے لیے اگر آپ کو غلامی کرنی پڑے نا تو میں غلام نہیں ہوں، میں ایک آزاد انسان ہوں. مجھے ایسی گڈ بکس میں نہیں آنا کہ میں غلام مجھے بننا پڑے. میں ایک آزاد انسان ہوں، میں عمران خان کا فالوور ہوں، عمران خان میرا لیڈر ہے اور دیٹس اٹ. لیکن علی مین صاحب ایک بات آپ کی ریشنل تھی، جب میں آپ سے پچھلے 1-2 دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ چاہتے تھے کہ بات چیت سے کوئی ایسی ونڈو پیدا کی جائے کہ عمران جیل سے باہر آ جائے، چاہے وہ کے پی والے ریسٹ ہاؤس میں کچھ عرصہ رہ لے. وہ زیادہ ریشنل اپروچ تھی. ابھی فار دی ٹائم بینگ عمران کی جیل سے باہر آنے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا. نہیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. میں تو اپنا کام کر بھی رہا ہوں. میں نے تو خان صاحب کو یہی بتایا، پھر خان صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہے اور یہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہیں اور کرتے اور یہ ڈیلے ٹیکٹس ہیں ان کی. تو میں نے خان صاحب کو یہ بات کہی کہ خان صاحب آپ ٹھیک ہے، ڈائلاگ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، اور کمیٹی بھی بنی تھی پھر وہ ہم نے ختم کر دی. تو لیکن میں نے اسے ایک بات کہی وہاں پر، میں نے کہا مجھے کہیں یا نہ کہیں میرا یہ فرض ہے اور میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں جہاں پر بھی بیٹھوں میں اس چیز پہ کام کروں کہ آپ کو جو بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے آپ کی رہائی کے لیے میں جو بھی کر سکتا ہوں میں وہ کرتا رہوں گا. آپ مجھے نہیں کہہ رہے ٹھیک ہے لیکن میں کرتا رہوں اور میں کر رہا ہوں. آپ ایز چیف منسٹر آپ کی ریگولر ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ پریکٹیکلی جاری رہنا بھی چاہیے. آپ کو وے آؤٹ نظر آتا ہے؟ دیکھیے وے آؤٹ بڑا آسان ہے، صرف اور صرف کوئی چھوٹی سی ایک درمیان میں ایک بال ہے بس وہ نکلنا ہے، اور وہ بال جو ہے وہ درمیان میں اٹکا ہوا ہے، اور وہ بال جو ہے صرف اس چیز کا ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے. انشاءاللہ جس دن میں وہ بال نکال لوں گا تو چیزیں ایسے ہو جائیں گی، جیل ہر چیز ختم ہو جائے گی. اب یہ آسانی نہیں نظر آتی. کل والی اسٹیٹمنٹ کے آخری پیراز جو ہیں اس میں بھی ڈیجیٹل ٹیررزم اور سوشل میڈیا کا وہ جو اس کے اوپر کافی زور ہے، اور وہ زیادہ آپ کی جماعت سے منسوب ہے، آپ کی جماعت کے وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں. نہیں، وہ جو یہ والا جو کل والے اعلامیہ میں جو بات ہے وہ بیسیکلی ان تنظیموں کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں مسلح ان کے ڈیجیٹل اس کی بات ہوئی ہے، ہمارے پولیٹیکل والے کی بات کر ہوئی. کل تو پھر کوئی خاص عنایت ہے آپ کا تذکرہ اگر نہیں کیا، نہیں تو ڈیجیٹل ٹیررسٹ تو ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی جوڑے ہوئے ہیں. تو میں موجود سارا شہر اس لیے نہیں ہوا. لیکن یہ ایک سیریس میٹر ہے. آپ کے وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں، امریکہ میں ہیں بیٹھے ہیں، ان کو بہت آزادی ہے کہ وہ یہاں آرمی چیف کا نام لے کے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، کسی اور کا بھی نام لے کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی آپ کی پارٹی کا کوئی بہتر کنٹرول ہونا چاہیے. میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں 2 چیزیں جو ہے نا انسان کو سیکھنی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. ایک کسی بندے کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا، اس میں بڑا انسان کو محتاط رہنا چاہیے. ہم بہت جلدی کر لیتے ہیں اس میں، اور ابھی سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا ہے کہ جو دل میں آیا بغیر تحقیق کیا آپ نے ڈال دیا. اس چیز میں بڑا محتاط رہنا چاہیے ہر شخص کو. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف رائے ہونا اور بات ہے، سسٹم کے اندر، اداروں کے اندر، نظام کے اندر ان کی آپ کو سپورٹ آپ کو دینی چاہیے. اب فرض میں بتاتا ہوں آپ کو، عمران خان نے ہمیشہ کہا یہ فوج ہماری ہے، ہماری فوج مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا، اداروں کی مضبوطی ہمارے لیے ضروری ہے. اب میرا کسی بھی ایکشن پہ باجوہ صاحب کا یا کسی اور کا کوئی میرا اختلاف رائے ہو سکتا ہے، میرا اس کے ساتھ اس کے اوپر میں اس کو کنفرنٹ اس لیے کرتا ہوں کہ میرا اس سے اختلاف ہے، لیکن فوج سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی ادارے سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. اب انفارچونیٹلی ایک ایسی عجیب بات ہے کہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں. اچھا ہمارے مخالف، اب یہ بڑی مزے کی بات ہے، ہماری سوشل میڈیا کو اور ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ میرے مثلا خواجہ آصف، فیصل وابڈا، ایکس وائی زیڈ، ان کے وہ طلال چودھری، کئی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں علی امین ان سے ملا ہوا ہے، کہتے ہیں نا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ان کون ہے؟ یہ ان اگر فوج ہے تو فوج سے اگر یہ کہتے ہیں ملا ہوا ہے تو یہ کیا نریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں کوئی غدار ہوں؟ کسی کا فوج سے ملنا یا رابطہ کرنا کیا پاکستان میں غداری ہے؟ یہی وہ ڈیمیج ہے جو ڈفرینسز پیدا کرتا جا رہا ہے اور ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں. دیکھیں ایز چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس آپ کو بہت اچھی ریلیشننگ ہونی چاہیے. میں کلیئرٹی سے بات کرتا ہوں. میرے ساتھ فوج کی لیگیسی ہے، میرا والد فوجی، میرا بھائی فوجی، اور میں یہ لیگیسی کیری کروں گا، میرے بچے بھی کریں گے. فوج کے اوپر جب تنقید ہوتی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے اس کا، اور ہونا بھی چاہیے.
ایز اے پاکستانی مجھے ہونا چاہیے. اب اختلاف ایک اور چیز ہے, کسی ایک پالیسی میں اختلاف ایک اور چیز ہے, لیکن کوئی اللہ معاف کرے کوئی ہم کو اینٹی آرمی ہے یا کوئی ہم اینٹی اسٹیٹ ہے یا عمران خان نے ہمیں کیا یہ تعلیم دی ہے؟ ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ اس طرح کے بیانیہ جو جوڑ کے گھوم رہے ہیں, یہ نہ عمران خان کے خیر خواہ ہیں, نہ تحریک انصاف کے خیر خواہ ہیں, نہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں. آپ کے ہم تو بربلا کہتے ہیں. میں تو بربلا کہتا ہوں ایک بات کہ میرے اپنے نظریات ہیں, میرے اپنے اصول ہیں, میری ایک پارٹی کی پالیسی ہے, میری پارٹی کا ایک نظریہ ہے, میرا لیڈر ایک عمران خان ہے, اس کے بتائے مجھے احکامات ہیں اور میں نے ان احکامات کو فالو کرنا ہے. میں نے کسی ولاگر کے, کسی سوشل میڈیا کے ان کو فالو نہیں کرنا کہ وہ مجھے کہیں ایسا کرو تو میں ایسا کروں, وہ مجھے کہیں ایسا کرے تو ایسا کروں. تو وہ اگر بندہ مجھے کہنے والا ہو پہلے وہ بتائے کہ زندگی بس نے خود کیا اچیو کیا ہے کہ مجھے گائیڈ لائنز دے رہا ہے, مجھے گائیڈ لائنز دے کہ تم یہ کرو. میں موجودہ آرمی چیف سے آپ کے ریلیشنز کیسے ہیں؟ میرے بالکل ٹھیک ہے. میرا اختلاف ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ پاکستان میں اس وقت بھی جو ہم لوگوں کے گھروں پہ چھاپے لگ رہے ہیں, اس سے پہلے جو لگے ہیں, لوگوں کے گھر توڑے گئے ہیں, لوگوں کو ٹارچر کیا گیا ہے, لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے, غائب کیا جاتا ہے, اس کے اوپر میرے اپنے کویسچنز ہیں. میں وہ ریز کرتا ہوں آپ کے ساتھ, سب کے سامنے کروں گا, بربلا کروں گا. لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جو پاکستان کے ایشوز ہیں. فار ایگزامپل اپنے بارڈر کو سیکیور کرنا, اس پہ وی ہیو ٹو سپورٹ ایچ ادر. اپنے صوبے کو, لیکن آپ کو میں 2 لفظوں میں اگر پوچھوں تو آپ کی آرمی چیف کے ساتھ گڈ ورکنگ ریلیشن شپ ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پر کہ جو ملک کے لیے ہیں, میرے صوبے کے لیے ملکی مفاد میں نظام, ہاں بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے جو صوبے کے ایسے معاملات ہوتے ہیں, معاشی معاملات ہوتے ہیں صوبے کے, ان میں جتنا بھی ان کا بس چلتا ہے تو وہ ان چیزوں کو, فار ایگزامپل این ایف سی, اب میری ڈیمانڈ ہے کہ این ایف سی ریوائز ہو کیونکہ میرے ساتھ بڑی ڈسٹرکٹ آنے کے بعد آبادی بڑھ رہی ہے تو وہ سپورٹ کرتے ہیں اس میں. انشاءاللہ ایپیکس کمیٹی میں ہمارے جو پیسے انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں, بلاک کیے ہیں, واجبات ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہ اچھی بات ہے اگر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا آرمی چیف سے اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے تو یہ پازیٹیو ہے, یہ نیگیٹو نہیں ہے. وہ سپورٹ کرتے ہیں, وہ سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ صوبے کے جو ہمارے جائز حقوق ہیں ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا. لیکن ابھی اب یہ افغانوں کو پاکستان سے جو ٹھہرے ہوئے ہیں واپس بھیجنے کے اوپر ایک پالیسی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے, آپ مخالفت کرتے ہیں. اس سے میرا اختلاف ہے. آپ کہتے ہیں نہیں بھیجوں گا, وہ کہتے ہیں 31 مارچ کے بعد واپس بھیجنا. اس سے میرا اختلاف ہے نا. دیکھیں نا وہی بات آئی نا کہ اختلاف میرا یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی یہ کیا گیا, اس سے ہوا کیا, وہ لوگ ان کو لے نہیں رہے, یہ لوگ جانا نہیں چاہتے, ہم دھکیل کے بھیج رہے ہیں. وہ فیملیز ہیں, وہ بچے ہیں, وہ انسان ہیں, ان کے انسانی حقوق ہیں, ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان بیٹھ کے اس کو پراپر ہم ایک اس پہ کام کریں گے, کام کر کے اس کو پراپر مینیج کر کے ایک طریقہ کار کے ساتھ بھیجا جائے. یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ میں ان کو ریوڑ کی طرح اس طرف دھکیل دوں. میں بالکل اس کے حق پہ نہیں ہوں. ہم نے اتنے سالوں تک, اتنی دہائیوں تک ان کو سنبھالا رکھا. ان میں جو کلیئر آپ کے صوبے میں کتنے افغان ہیں جو کلیئر لوگ ہیں, کلیئر, دیکھیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, ایک بندہ کلیئر ہے, وہ ایک عام شہری ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر وہاں کا ایک کلیئر بندہ ایک افغانستان کا شہری پاکستان کی نیشنلٹی مانگتا ہے, آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ مجھے بتائیں, میں مانگتا ہوں کینیڈا کی, یو کے کی, برازیل کی, بیلجیم کی. ویسے پرسنلی مجھے پوچھیں تو میں تو نہیں چاہوں گا کہ پاکستانی نیشنلٹی آپ افغان کو دیں. کیوں دیں ہم پاکستانی نیشنلٹی؟ نہیں تو پھر آپ بھی کہہ دیں کہ پاکستانی کسی کی نہیں مانگیں گے. پاکستانی ان ملکوں میں جہاں پہ انٹائٹلمنٹ ہے تو وہ سب کے لیے ہے, جن کے لیے انٹائٹلمنٹ نہیں ہے. ایک پاکستان تو ایک انٹائٹل ملک ہے نا, تو وہ تو پاکستان کی نیشنلٹی مانگ رہا ہے نا. آپ سعودی عرب جائیں گے, سعودی عرب آپ کو نیشنلٹی دے, اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے نا. تو میں اس کو چیک کر کے کہ اگر وہ پراپر ہے, اور میں آپ کو یہ بتا دوں اگر ہم ان کے صحیح لوگوں کو, پراپر لوگوں کو, کلیئر لوگوں کو دے دیتے ہیں تو خدا کی قسم 3 سے 4 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ وہ لے کے بھی آ سکتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں ان میں. اب ہر کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے نا, یہ ہر کوئی طالبان تو نہیں ہے وہاں پہ, ٹی ٹی پی تو نہیں ہے ہر کوئی. کے پی میں کتنے افغان ہیں اس وقت؟ لاکھوں میں ہیں. کتنے؟ تقریباً میرے خیال میں ایگزیکٹ تو جو ہمارے افغان مہاجرین جو ہمارے کیمپوں میں ہیں وہ تو اب تھوڑے رہ گئے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں. اب اس پہ یہ نا کہ بہت سے لوگوں نے پاکستان کے آئی ڈی کارڈ بنائے ہوئے ہیں, وہ تو آپ کو سارٹ آؤٹ کرنا, پاکستان میں پراپرٹی لی ہوئی ہے اپنے نام کے اوپر. تو وہی میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر پورے ایک کام ہونا چاہیے اس کے اوپر. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ڈکلیئر کر دیں کہ ہاں تم افغانی ہو, نکلو, سامان بھی تمہارے پاس نہیں ہے, اٹھا کے گاڑی میں ڈالو اور بارڈر میں پھینک دو اس کو. دس از نو وے, دس از وائلیشن آف ہیومن رائٹس, دس از وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس. ہمارے وہ پڑوسی تھے, ہیں اور رہیں گے. وی ہیو ٹو ٹریٹ دیم ہیومنلی. سر یہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ بارڈر کے اس پار 35 سے 40 ہزار لوگ ہیں, جس میں ان کی فیملیز بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بیویاں بھی ہیں, اور ہمارے اپنے علاقوں میں یہ 5-7 ہزار لوگ موجود ہیں, ٹیررسٹ, ہارڈ کور ٹیررسٹ. تو اس کے اوپر کوئی کے پی گورنمنٹ نے کام کیا؟ کتنی تعداد ہے؟ میرے اندازے کے مطابق اس وقت ٹوٹل جو ہے نا 22,500 کے لگ بھگ. ہمارے اپنے علاقوں میں نہیں, 22,500 کے لگ بھگ ٹوٹل ہے فائٹرز ٹوٹل اکراس دا بارڈر اینڈ انسائڈ دا بارڈر. اور ہمارے علاقوں میں اس وقت ابھی پہلے تو 5,000-5,500 تھے. اب میں اندازہ اگر لگاؤں
تو ابھی پرفیکٹ میرے پاس وہ تو نہیں ہے، کوئی فگرس تو نہیں ہے، لیکن میرے اندازے کے مطابق اب تقریباً کوئی 9,500 سے 11,500 کے درمیان آ چکے ہیں ہمارے علاقوں میں آ چکے اب ہمارے علاقوں میں آ چکے ہیں۔ 11,000 تو بہت اس بڑا میں صرف یہ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ ان میں اغوان بھی جو ہے وہ بھی ہیں، اس میں شامل ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں ان کے، وہ بھی ساتھ شامل، ہاں وہ ہے ساتھ۔ تو وہ تو پھر تعداد آپ کی ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے نہیں وہ اب وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ساتھ وہ بھی ہیں گی، نپٹیں گے اس میں۔ لاسٹ کامنٹ انشاءاللہ اگر عوام ساتھ ہو، عوام کے درمیان اور حکومت کے درمیان اعتماد ہو اور نیت صاف ہو، اس سے بڑی بات تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرے گا اور نپٹ لے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کامیاب کرے اور پاکستان میں امن اور استحکام واپس آئے، آپ سارے لوگ کامیاب ہو۔ علی مین خان گنڈا پور صاحب بہت شکریہ، آج کے اس خصوصی انٹرویو میں آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔